رونے والے پاکستانیوں، آب زمزم سے دھلا ہوا کفن اگر پہن لیا پھر ساری زندگی سود کھادا، لوگوں کے پلاٹ ہضم کیے، دکانوں پہ قبضے کیے، کم تولا، ملاوٹ کی، 2 نمبر سودا بیچا۔ اللہ کہیں گے فرشتیو چھڑ دیو رستہ، آب زمزم نال کفن۔ اس دا مطلب ہے غریب ہو پھس جانتے، امیر لوگ جڑے نے وہ ایسے ہو جائے۔ اور کفنوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور لوگوں کفن سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجات کا دار و مدار کفن پہ نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہے بس، نہ حسب نہ نسب، یہ سید ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ پیر، نہ نجات ہوگی عمل صحیح ہو، ایمان ہو۔ کون ہے؟ حبشے کا بلال ہے۔ اسے جہنم میں کیوں ڈالا جائے؟ اے نبی دا سکا چاچا ہے، تبت یدا نسب۔ ابو لہب کا نام تو غالباً عبد العزہ تھا۔ ابو لہب کس کو کہتے ہیں؟ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، شعلہ۔ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح سرخ تھے۔ حسن، جمال، خوبصورتی، حسب، نسب، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ میرے پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع میں کہا تھا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ فضیلت کا دار و مدار حسب، نسب، قومیت نہیں ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، ایمان ہے۔ وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا، کفن پورا نہیں، اس کی بہن نے 2 چادریں دی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا دونوں میرے چچا پہ نہ ڈالو، ایک میرے چچا پہ ڈال دو، دوسری جو ساتھ صحابی ہے اس کا بھی کفن کوئی نہیں، اس پہ ڈال دو۔ فرمایا ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا چھوٹی میرے چاچا تے پا دو۔ حد ہو گئی ہے مساوات کی اور انصاف کی۔ چھوٹی چادر میرے چچا پہ ڈال دو، بڑی یا رسول اللہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا، کیا کریں؟ فرمایا اذخر، مدینے کا گھاس ہے اس کا نام ہے اذخر، اذخر گھاس، پاؤں پہ ڈال دو، پاؤں پہ ڈال دو، سر پہ چادر ڈالو، کفن پورا نہیں، پاؤں پر گھاس ڈالا گیا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا میرے سامنے آسمان کے پردے ہٹائے گئے اور میں نے اپنے چچا کو جنت میں عیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کفن سے نجات نہیں ہوتی۔ عہد نامہ نار رکھو، آیت الکرسی علی چادر اتے پاؤ کالے رنگ دی۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو سفید رنگ میں کفنایا کرو، سفید رنگ میں کفنایا کرو، سفید رنگ کا کفن دیا کرو۔ آیت الکرسی کی چادر اوپر آ جائے گی، عہد نامہ اوپر آ جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کی چادر اوپر آنے سے کام نہیں بنے گا، آیت الکرسی دل کے اندر آئے گی تو کام بنے گا، پھر کام بنے گا۔ عبداللہ ابن ابی کو کفن دیا گیا، میرے نبی کا کرتا، منہ میں میرے نبی کی لعاب اس کے منہ میں، جنازہ پڑھانے کے لیے میرے نبی آئے، بخشش نہیں ہوئی۔
بخشش کا معیار ایمان ہے، بخشش کا معیار اعمال صالح ہے۔ اور لوگوں، شاہ فیصل کی قبر کہاں ہے؟ وہ جنت البقیع میں دفن نہیں کر سکتے؟ جنت المالا میں نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن وہ عربی اسلام ہے، ساڈا اجمی اسلام ہے۔ اساں ظاہری ٹیپ ٹاپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے قبر ملے یا نہ ملے، قبر کہیں مل جائے، اگر ایمان صحیح ہے، اعمال صالحہ بہتر ہے تو نجات ہو جانی ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ۔